جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، اس وقت ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ میں جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ یقیناً آپ سوشل میڈیا اور نیشنل ٹی وی پہ آپ خبریں دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت جو ایک بڑی افسوسناک جو خبر آئی ہے وہ ہے علی لاریجانی کی شہادت کے حوالے سے۔ خبر جو ہے وہ بڑے تواتر کے ساتھ آ رہی ہے اور اسرائیلی میڈیا جو ہے اور امریکن میڈیا جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ علی لاریجانی جو ہے نیشنل سپریم سیکیورٹی کونسل کے یہ سربراہ تھے اور آیت اللہ رہبر کبیر خامنئی جو تھے ان کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ اور اس وقت جو ایک اسٹریٹجی جنگ کی جو چل رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس اسٹریٹجی کو بنانے میں، ڈیزائن کرنے میں علی لاریجانی کی جو ہے وہ محنت ہے۔ اس میں جو ایران کے اس وقت جو ایک جیت کی جو صورتحال ہے اور جو ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو جو جس حد پہ پہنچا دیا ہے اور جو تباہی ہوئی ہے وہاں پہ، اس ساری جنگ میں جو علی لاریجانی جو ہے ان کا ایک بڑا اہم رول ہے۔ ان کی شہادت ہم نے دیکھا ہے کہ 27ویں شب تھی لیلۃ القدر کی، اور تہران میں اور ایران کے دیگر شہر جو ہیں وہاں پہ رات کو جو ہے وہ ایرانی بڑی تعداد میں جو ہے وہ باہر نکلے، سڑکوں پہ نکلے۔ انہوں نے اپنی افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا اور لیلۃ القدر کا خیر مقدم بھی کیا، اور بڑی تعداد میں جو ہیں وہ لوگ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تعداد میں جو ہے لوگ وہ باہر نکلے اور انہوں نے اپنی فوج کے حوصلے افزائی کی ہے اور جنگ میں اپنی فوج کے ہم قدم ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دیا ہے۔ اسی طرح اور بھی ناظرین، اگر دیکھا جائے تو اس پوری جنگ میں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے 18 دن ہو گئے تقریباً، تو اس 18 دن میں سب سے زیادہ جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ صدر ٹرمپ کو کرنا پڑا ہے۔ اور یہ آپ اگر ان کی ٹویٹ دیکھیں اور اگر آپ ان کی گفتگو سنیں یا ان کی پریس کانفرنس دیکھیں تو جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے میں نے پوری ایرانی آرمی جو اس کو ختم کر دیا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں نے ان کے تمام جو آئل کے تیل کے جو ڈپو ہیں اور جو ان کا ذخیرہ ہے اس سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور کبھی کچھ کہتا ہے۔ مطلب اس طرح کے، اور پوری دنیا اس کے ان بیانات پہ اور اس گفتگو پہ ہنس رہی ہے کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جس طرح کی ویڈیوز اسرائیل سے آ رہی ہیں اور جس طرح کی تباہی اسرائیل میں ہوئی ہے اور جس طرح کے میزائل جو ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے جو ایران نے فائر کیے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے، اور دنیا اس میں بہت حیران ہے کہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ ایران جو ہے وہ اس حد تک ریٹیلیٹ کرے گا اور اس حد تک جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو جو ہے وہ چنے چبوائے گا، لوہے کے چنے چبوائے گا، لیکن ایران نے وہ کر دکھایا۔ اور اس وقت ایران جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری جیت کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ جنگ ظاہر ہے یہاں پہ بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ ایران کی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے ان کے بہت سارے جو بڑے سربراہان ہیں مختلف اداروں کے، وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس میں جو زیادہ جو چیزیں ہیں وہ ان کے جو یہ جاسوس ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو ایران کے اندر موجود ہیں بڑی تعداد میں، بہت ساری تعداد میں انہوں نے پکڑے بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کے انہوں نے پھانسی بھی دی ہے، بہت سارے انہوں نے گرفتار بھی کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور بہت ساری جاسوس ہیں ان کی لوکیشن ٹریس کر کے امریکہ اور اسرائیل کو بھیجتے ہیں جہاں پہ وہ پھر بمباری کرتے ہیں، اور ان کی شہادتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اس میں ایران جو ہے وہ اب کوئی حکمت عملی اس طرح کی اپنائی ہوئی ہے کہ ان جاسوسوں سے کس طرح جان چھڑائی جا سکتی ہے، اور وہ اس پہ اقدامات کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، ایک ویڈیو بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل تھی کہ جس میں ایک امریکن جنرل ہیں فیمیل کرسٹن ایمپور، انہوں نے ایک اہم میٹنگ میں جو ہے وہ صدر ٹرمپ کی کافی کلاس لی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ تم نے امریکی فوجی مروا دی ہیں، یہ جنگ ہماری تھی نہیں، اسرائیل کی جنگ تھی، اور تم نے اس جنگ میں جو ہے وہ امریکہ کو، امریکی آرمی جو ہے اس کو جھونک دیا، اور ہمارے بہت زیادہ جو ہے وہ فوجی جو ہے اس میں وہ مارے گئے ہیں، اور یہ مطلب ایک اسرائیل کی جنگ جو ہے تم نے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا۔ دیکھیں اس ویڈیو میں کس طرح وہ ایک شدید قسم کی جو ہے نوک جھوک ہو رہی ہے ٹرمپ کی اور ان کی جو ایک جنرل ہے آرمی کی فیمیل، ان کے درمیان میں۔ You don't care about American values. You are destroying this company. You're attacking our neutral Not you. May God give you the moral courage. May God give you the moral courage to do the right thing. Shame on you. 20% جو آئل ہے وہ ابنائے حرمت سے گزرتا ہے،
اور وہ پورے جو ہے وہ دنیا میں جو وہ اس کی سپلائی ہوتی ہے. اس میں ٹرمپ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں اس نے جتایا اس بات کو کہ ابنائے حرمت سے امریکہ کو تو صرف 1% جو ہے وہ آئل امریکہ میں آتا ہے، جبکہ امریکہ تو خود بہت تیل پروڈیوس کرنے والے ممالک میں ہے. اور پھر جیسے وینزویلا میں اس نے ایک شبخو مارا اور وہاں کے جو تیل کے ذخائر ہیں وہ بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیے ہوئے. تو اسی طرح وہ ایران کے بھی ذخائر جو ہیں آئل کے وہ قبضے میں کرنا چاہ رہا تھا. تو اس نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ اس وقت 95% جو آئل کی ضروریات ہیں جاپان کی وہ اسی ابنائے حرمت سے جو ہے وہ سپلائی ہوتی ہے جاپان کو. اسی طرح 90% جو ہے وہ چین کو ہوتی ہے. اور اس نے درخواست کی ہے، منت سماجت کی ہے جاپان کی بھی اور چین کی بھی، اسی طرح جو دوسرے ان کے اپنے اتحادی ہیں ان سے بھی کہ وہ ایران اس کی مدد کریں، امریکہ کی مدد کریں. مطلب آپ دیکھیں کہ ایران نے کہاں پہ امریکہ کو ننگا کر دیا اور کہاں پہ لا کھڑا کیا ہے کہ وہ جو سپر پاور تھی، وہ سپر پاور انشاءاللہ تعالی یہ 2026 میں امریکہ کی سپر پاوری کا جو ایک نشہ تھا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور ختم ہو چکا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہ ٹرمپ جو ہے وہ دوسرے ممالک سے مدد مانگ رہا ہے کہ میری مدد کریں، جہاں پہ وہ ایک طرف کہتا ہے کہ میں نے ان کی آرمی کو ختم کر دیا، میں نے جنگ جیت گیا، میں یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اور اس میں اب وہ مدد بھی مانگ رہا ہے. مطلب کیا We strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait far more than ours. You know, we get less than 1% of our oil from the Strait, and some countries get much more. Japan gets 95%, China gets 90%, many of the Europeans get quite a bit. South Korea gets 35%. So we want them to come and help us with the Strait. کیسی یہ دو نمبری ہے، کیسی یہ چلاکی کر رہا ہے، صرف اور صرف یہ بتانے کہ اپنی جو ہے نا کہ جو وہ ایک ہار میں جب ایک بندہ غلط فیصلے کر لے اور ہار جائے تو وہ پھر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے جس طرح کی وہ اول فول باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح وہ اول فول باتیں جس وقت ٹرمپ کر رہا ہے، کبھی کہتا ہے ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور پھر مدد بھی مانگ رہا ہے. اور وہ ابنائے حرمز جو ہے اس کو ابھی تک وہ اوپن بھی نہیں کروا سکا. تو یہ ایک معاملہ جو ہے وہ ایران نے ایک مطلب یہ جنگ کی اسٹریٹجی رکھی ہے کہ اقتصادی حوالے سے بھی ان کو کمزور کیا جائے، اور جس طرح کی ایک جنگ جو ایک روایتی جنگ ہوتی ہے جو میزائلوں کی ہوتی ہے یا بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ اس میں اسرائیل کا جو حال کر دیا اس نے. وہ اسرائیل کا میرا نہیں خیال کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کا ایک خواب تھا جو ہم سنتے تھے کہ جی وہ اتنے دنیا میں قبضہ کر لے گا، یا وہ تو ان کا اپنا جو ایک مخصوص ایک علاقہ تھا، اب اس کی کو تعمیر نو کرنے میں بھی اس کو کم از کم 25-30 سال لگیں گے جتنی بربادی وہاں پہ ہو چکی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ جو اسرائیلی جو ان کے نیشنل ہیں، جو ان کے اسرائیلی جو لوگ ہیں، وہ اپنی گورنمنٹ کو دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرنے کی اجازت دیں گے، کیونکہ لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے، بہت زیادہ لوگ مر گئے، ان کے کاروبار ان کے تباہ ہو گئے، گھر ان کی بلڈنگیں، ان کے ہوٹل، ان کے بینکس، ان کے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیجز ہوئے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ دوبارہ اسرائیلی جو ہے وہ اپنی اسرائیلی قوم جو ہے یا جو لوگ ہیں وہ اپنی حکومت کو جو ہے وہ اس پہ لے کے آئیں گے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے. میرا نہیں خیال. جی تو ناظرین، جیسے کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس وقت سٹ پٹا گیا ہے ٹرمپ، اور اس کو امید ہی نہیں تھی کہ ایران سے اتنا آگے سے جواب ملے گا اور ایران جو ہے وہ اس کے ناک و چنے چبوا دے گا. تو جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے، ہم نے ایران کے ساتھ ہم فوج تباہ کر دی اور ہم جیت گئے، اسی طرح اس نے ایک اور بھی بڑا ایک عجیب سا بیان دیا، اور اس نے کہا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو پاکستان کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، جنہوں نے ٹرمپ کو جو ہے وہ نامزد کیا ہے نوبل پرائز کے لیے بھی، تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو انڈیا کا جو وزیر اعظم ہے وہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، اس کو کب کا وہ جو ہے ختم کر چکا تھا، مار چکا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ میں نہ ہوتا تو بھارتی وزیر اعظم کب کا شہباز شریف کو مار چکا ہوتا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیا کٹا کھول دیا، یہ خبر چل رہی ہے. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. میں نہ ہوتا تو پاکستانی وزیر اعظم انڈیا کے ہاتھوں مارا جاتا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیا کٹا کھول دیا. ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صبح کوئی بات کرتا ہے اور شام کو کوئی بات کرتا ہے. اب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیا کٹا کھول دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہ ہوتا تو بھارتی فوج پاکستانی وزیر اعظم کو اب تک مار چکی ہوتی. اب اس میں ان لنڈے کے دانشوروں سے پوچھنا ہے
ہے کہ ٹرمپ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے یا ہمارے اردنی وزیر اعظم کی موت کی دھمکی دے رہا ہے. لیکن اب آپ کو کوئی بھی صحافی یا دانشور جو ٹرمپ کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے تھکتے نہیں تھے نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ ان کا کام تھا کہ جب ٹرمپ بیان دے کہ ہم نے بھارت کے 5 طیارے گرائے ہیں, پھر بیان دے ہم نے 6 طیارے گرائے ہیں, اور پھر ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو بھی اس بات پہ سوچنا چاہیے, کو بیان دینا چاہیے کہ ہمارے وزیر اعظم خلافات اپنی جگہ پہ سیاسی جو جس طرح کے بھی ہوں, لیکن ایک قوم ایک ہے انشاءاللہ پاکستان کی. جب اس طرح کا کوئی بات آئے گی تو پھر انڈیا بھی دیکھے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ بڑا ہی جو ہے وہ ایک غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو پاکستان کے وزیر اعظم کو انڈیا کا وزیر اعظم کھا چکا ہوتا. تو اتنی ضرورت نہیں ہے کسی کی کہ کوئی پاکستان کے وزیر اعظم کو کھا, وہ جس طرح کا بھی وزیر اعظم ہو اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے. تو یہ قوم سوئی بھی نہیں ہے. جی ناظرین, اسی طرح ایرانی فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ایک انگلش میں ایک تقریر کی ہے ایک, اور وہ بڑی وائرل ہوئی ہے, اور اس میں انہوں نے ٹرمپ کو مخاطب کیا ہے, اور ٹرمپ سے انہوں نے کہا ہے کہ جنگیں جو ہوتی ہیں نا وہ ٹویٹ کے ذریعے نہیں جیتی جاتی, کہ آپ ٹویٹ کر دیں کہ ہم نے یہ کر دیا اور جھوٹ بول دیں وہاں پہ. تو جنگیں میدان میں جیتی جاتی ہیں. آؤ نا میدان میں, اور تم کہتے ہو کہ ہم اپنی فوج جو ہے وہ زمینی فوج ہم اتاریں گے ایران میں, تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ آئیں تو صحیح یہاں پہ, پھر ہم آپ کو بتائیں کہ زمینی لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے. اور اسی طرح A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach, and you can only talk about it in your tweets. It's better to name this war as epic fear instead of epic fury. جو ایرانی فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ایک فارسی میں بھی اپنی تقریر کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے, پیغام دیا ہے کہ اگر ایران نے ہمارے تیل کے ذخائر پہ اگر انہوں نے بمبارڈمنٹ کی اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو ہم خطے میں کہیں پہ بھی تیل کے ذخائر کو باقی نہیں رہنے دیں گے. به دنبال خواهد داشت. در صورت چنین تجاوزی همه زیرساخت‌های نفت و گاز منطقه که آمریکا و همپیمانان غربی در آن ذی‌نفع هستند به آتش کشیده می‌شود و نابود می‌گردد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. یہ ایران کے سربراہ جو فوجی سربراہ ہیں انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کی ہے کہ اگر ایران کے ذخائر تیل کے جو اگر اس میں امریکہ نے یا ان کے اتحادیوں نے کوئی اس طرح کی حرکت کی یا اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو جو بھی خطے میں جو ذخائر ہیں تیل کے وہ ایران کو تباہ و برباد کر دے گا, اور یہ پوری دنیا پھر اس کا خمیازہ بھگتے گی. جی ناظرین, ایک اور چیز جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے ٹرمپ کی بات کی ہے کہ سٹ پٹا گیا ہے, تو ابھی وہ پریس کانفرنس میں نے اس کی دیکھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے دنیا کی مدد کی لیکن جب مدد مانگی تو کوئی نہیں آیا. جیسے چین سے مدد مانگی, جیسے جاپان سے مدد مانگی, فرانس سے مدد مانگی, یو کے سے مدد مانگی, فرانس سے مدد مانگی, اسی طرح اور بھی جو ان کے اتحادی تھے وہاں ان سے مدد مانگی چین کے علاوہ. تو چین سے بھی مدد تو مانگی ہے لیکن اتحادی نہیں ہے چین ان کا, لیکن جو ان کے اتحادی ممالک تھے ان سے جب مدد مانگی تو کسی نے بھی جو ہے وہ ٹرمپ کی مدد نہیں کی, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اس جنگ سے باہر ہی رکھیں گے, کیونکہ ہماری جو عوام ہے, ہماری جو ہمارے ممالک کی جو عوام ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے فوجیوں کو جس جنگ میں جھونکے جس جنگ میں جو ہے وہ ٹرمپ کود گیا. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ مدر آف مس کیلکولیشن, جو اس نے کیلکولیشن کی تھی جنگ کی اس کو مدر آف مس کیلکولیشن کا نام دیا گیا ہے کہ ایسی عجیب حکمت عملی اس نے بنائی. اس کو کیا بتایا گیا تھا, نیتن یاہو نے اس کو کیا پٹی پڑھائی تھی کہ یہ مطلب اس جنگ میں آ گیا, اور اس نے جو کیلکولیشنز کی تھی اس کا تو بالکل الٹ جو ہے اس کو جوتے کھانے پڑے وہاں سے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ 3-4 دن کی جنگ میں ہم انشاءاللہ جا کے تہران میں ناشتہ کریں گے, لیکن ان کا اپنا ہی ناشتہ بن گیا. اور حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت ایران جو ہے وہ یہ اب جنگ کمبل چھوڑتا ہے لیکن یہ کمبل کو نہیں چھوڑتے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اب جب تک وہ 3 شرائط جو آپ کو پتہ ہے نا جو ایران کے صدر نے دی تھی کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو ہمیں یہ سیکیورٹی دی جائے پورے ورلڈ دے کہ دوبارہ ہم پہ اس طرح کے حملے نہیں کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جتنا ہمارا خرچہ ہوا ہے وہ ہمارا ہرجانہ پورا کریں, یہ کریں. اس طرح کی انہوں نے جو شرائط رکھی تھی اگر یہ پوری ہوں گی تو پھر جو ہے وہ ہم سوچیں گے کہ ہم نے جنگ کو ختم کرنے کے نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ رہبر کبیر آیت اللہ خامنئی نے ایک کہا تھا کہ یہ جنگ تو انہوں نے شروع کی ہے, اب ختم اس کو ایران ہی کرے گا. اب بڑا وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے مجھے کسی طرح سیف ایگزٹ مل جائے
کوئی اس طرح کا بات اس طرح کی بن جائے کہ میری عزت برقرار رہے اور میں اس جنگ سے باہر نکل جاؤں، لیکن ایرانی جو ہے انہوں نے جو ہے نا وہ دبوچ لیا اس کو اور وہ اس کو نکل جی۔ تو ناظرین، علی لاریجانی جو ہیں ان کے کل ایک بیان دیا تھا، بلکہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے ہمیں مسلم امہ کے لیے کہ ایران پہ جب حملہ ہوا تو کسی مسلم ملک نے ایران کا ساتھ نہیں دیا، صرف زبانی جمع خارج تو کرتے رہے لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ ایران کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے ایک حدیث بھی کوٹ کی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اپنی مدد کے لیے پکارے تو اس پہ ضروری ہے کہ اس کی مدد کرے، کہ اس سے پوچھے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، اس کی پرابلم کو حل کرے۔ تو ایران دیکھ بھی رہی ہے دنیا کہ ایران پہ جاہریت ہوئی ہے اور ایران پہ کافروں نے حملہ کر دیا، لیکن کسی بھی اسلامی ملک نے جو ہے وہ ایران کا ساتھ نہیں دیا۔ اور یہ کسی حد تک 100% یہ بات درست ہے کہ ایران کا جو ہے وہ کسی نے اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا، زبانی جمع خرچ ضرور ہوتا رہا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایران پہ حملہ ہو اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں؟ کیا ہمارا یہ حق نہیں تھا کہ ہم اپنا دفاع کریں، ہم اپنی قوم کا دفاع کریں، ہم اپنے ملک کا دفاع کریں؟ تو کیا ہم پہ یہ کیوں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مسلم ممالک پہ حملے کر دیے؟ ہم نے کسی مسلم ملک پہ حملہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے وہاں پہ حملے کیے ہیں جہاں سے ہم پہ حملے ہوئے ہیں، جہاں پہ وہ اڈے امریکہ کے، اسرائیل کے جہاں پہ اڈے ہیں، جہاں سے جو ہے وہ جہاز اڑتے ہیں، جہاں سے میزائل فائر ہوتے ہیں، جہاں سے ہمارے اسکول کی بچیوں کو 170 بچیوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ وہ بحرین سے جو ہے وہ میزائل آیا تھا، بحرین سے وہ فائر کیا گیا تھا۔ تو کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم بحرین پہ، اس جگہ پہ جہاں سے ہماری 170 بچیاں، اسکول معصوم بچیاں جو 8 سے 12 سال کی بچیاں ہیں، اور ان کو شہید کر دیا گیا جو اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی تھی، اور جب اسی دن ان کے گھروں میں جنازے گئے تو ان والدین کا ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ذرا سوچے تو صحیح اس بات کو۔ تو کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ جہاں سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں ہم بھی وہاں پہ حملے کریں؟ اور دنیا میں یہ کہتی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ سعودیہ پہ حملہ کر دی، انہوں نے بحرین پہ حملہ کر دی، انہوں نے کویت پہ حملہ کر دی، انہوں نے یو اے ای پہ حملہ کر دیا۔ تو یو اے ای نے ان لوگوں نے امریکن اڈے کیوں دیے؟ کیوں ان طاقتوں کو اپنے ہاں جگہ دی ہے کہ جو ایرانیوں پہ، جو ہمارے ملک پہ حملہ کر رہے ہیں؟ تو اگر کوئی دوسرا ملک بھی ہماری مدد نہ کرے تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں؟ ہم پہ یہ فرض نہیں ہے کہ ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اپنی قوم کا دفاع کریں، ہم اپنے ملک کا دفاع کریں؟ جی ناظرین، اگر آپ دیکھیں تو ایران جنگ جو ہے، ایران امریکہ اسرائیل کی جو جنگ ہوئی ہے، اس میں مسلم امہ کا اگر آپ دیکھیں کہ اس میں کیا تبدیلیاں کیا آئی ہیں۔ اگر میں اپنے مادر وطن پاکستان کی بات کروں تو یہاں پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا آپس میں جو ایک مضبوط ایک جو اتحاد ہوا ہے اور جو ایک دوسرے کے قریب جو لوگ آئے ہیں، وہ ایران جنگ کے ثمرات میں سے ایک چیز جو ہے وہ آئی ہے۔ اور رہبر کبیر کی جو شہادت ہے اس کا ثمر جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سنی اور شیعہ جو ہیں یہ آپس میں متحد ہو گئے ہیں، اور ان کی غیرت جاگی ہے اس میں، ان کی جو ہے وہ ایک وہ چیز کہ جو وہ سمجھ چکے اس بات کو کہ یہ جو ہمارا دشمن ہے، جو کافر ہے، وہ چاہتے ہی ہیں کہ مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جیسے ڈیوائیڈ اینڈ رول والا ایک مقولہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ان کو آپس میں لڑاؤ، شیعہ کو سنی سے لڑاؤ، سنی کو وہابیوں سے لڑاؤ، وہابیوں کو اہل حدیث سے لڑاؤ، دیوبندیوں کو لڑاؤ، مطلب ہر کوئی ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ اور اگر آپ ان کی تقریریں ان علماء کی سنیں تو وہ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ اچھے خیالات بھی نہیں رکھتے تھے۔ لیکن الحمدللہ اس جنگ کے ثمرات میں سے ایک ثمر یہ بھی ملا اور مسلم امہ کو ان میں آپس میں یونٹی، اتحاد بنا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو پاکستان میں جو ایک خوشائند ایک کام کیا ہے وہ جماعت اسلامی نے کیا ہے، اور انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی رہبر کبیر کی، اور وہ ایران کی اسٹریٹجی کے ساتھ بالکل ٹھوس ہو کے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ سوشل میڈیا پہ مختلف نوجوانوں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں ایران سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا بتایا گیا تھا اور ہمارے اذہان جو ہے ان کو کس طرح پراگندہ کیا گیا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافروں کے مقابلے میں کون کھڑا ہے اور کون ان کے ساتھ لڑ رہا ہے اور کون شہادتیں دے رہا ہے اور کون قربانیاں دے رہا ہے، کون اپنے بچوں کو، اپنے خواتین کو، اپنے گھر والوں کو قربان کر رہا ہے۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ فلسطینیوں کے لیے۔ فلسطینی جو مسلمان ہیں اور وہ ایران کے ساتھ ان کا مذہب نہیں ملتا، فقہ نہیں ملتی، وہ شیعہ نہیں ہے، فلسطینی اہل سنت ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ ایران پوری قربانی دے رہا ہے اور اسلام کی بقا کے لیے قربان۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ آغا خامنہی نے ایک بیان دیا تھا کہ اسلام کے احیاء کے لیے ہم ایران کو بھی قربان کر دیں گے۔
مطلب اور وہ ساتھ یہ بھی کہتے تھے مولا علی علیہ السلام کی وہ وصیت جو انہوں نے اپنے شہزادوں سے کی تھی کہ ہمیشہ جو ہے وہ ظالم کے خلاف رہنا اور مظلوم کی حمایت کرنا، اور وہ خواہ مظلوم کوئی بھی ہو اور خواہ وہ ظالم کوئی بھی ہو۔ تو جی تو ناظرین، آج کا آپ نے ولاگ دیکھا، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ آگے بھی آنے والے جو حالات ہیں ان کو ایک تجزیہ جو ہے، بہترین تجزیہ جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔